الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہم نے ایک سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھی تھی اور اس میں ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں پر الحمدللہ کے بعد ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا رب، لفظ رب۔ تو اس کے معنی کے بارے میں ایک کامنٹ میں ایک بندے نے پوچھا ہے کہ لفظ رب کی وضاحت کر لے۔ تو میرے بھائیوں، لفظ رب جس طرح ہمارے اردو کے الفاظ ہوتے ہیں کئی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح عربی کے الفاظ بھی ایسے ہیں جو مختلف معانی کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں۔ تو لفظ رب اس کے اگر نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد حقیقی پالنے والا حقیقی رب مراد ہوتا ہے، اور اگر اسی لفظ رب کی نسبت کسی اور کی طرف ہو کہ والدین کی طرف ہو، جس طرح کہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کسی بادشاہ کی طرف ہو کسی اور شخص کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے تربیت دینے والا، پالنے والا۔ اس سے حقیقی مراد نہیں ہوتا بلکہ بادشاہ وغیرہ مراد ہوتے ہیں، جس طرح کہ سورہ یوسف میں ہے فَسَقَىٰ رَبَّهُ خَمْرًا، انہوں نے اپنے بادشاہ کو شراب پلایا۔ تو جب لفظ رب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد حقیقی پالنے والا ہوتا ہے، اور جب کسی شخص دنیاوی شخص کی طرف ہو تو اس سے مراد تربیت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا